السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمین. کلیئر آ رہا؟ وائس بھی کلیئر ہے اور ویڈیو بھی کلیئر ہے سب کا؟ ایک بار کنفرم کر لے میرے کو. ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا فعل ماضی. فعل ماضی میں اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا؟ فعل ماضی میں اب تک ہم نے پڑھا کہ فعل ماضی کے کم از کم دو اجزاء ہوں گے. فعل کے ہی دو اجزاء ہوں گے. ماضی اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ بھی ہمیں ٹاپک چل رہا ہمارا، یعنی مضارع اور ماضی دونوں کا سیم ہی ہوگا. کم از کم دو اجزاء ہوں گے جی. کون کون سے ہوں گے جی؟ فعل اور فاعل. بولا کرے. فعل اور فاعل ہوا، کم از کم دو اجزاء ہوں گے جی. فاعل کی حالت اعرابی حالت کون سی ہوتی ہے؟ ہاں، مرفوع ہوتی ہے. چلے ماشاءاللہ، یعنی کم از کم دو اجزاء ہوں گے ہی ہوں گے. اب اگر مثال کے طور پر ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو ہم کون کون سے صیغہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو صیغہ نمبر کون کون سے استعمال ہوگا؟ 1 اور 4 ہوگا. 1 کہاں ہوگا؟ اگر مذکر ہمارا فاعل ہوا تو. 4 وہاں ہوگا جہاں مؤنث ہمارا فاعل ہوا تو، چاہے واحد ہو، مثنی ہو، جمع ہی کیوں نہ ہو. اور دوسرا ہم نے پھر تیسرا پارٹ ہم نے تیسرے پارٹس کے طور پر ہم نے پڑھا تھا، وہ تیسرا تھا جی مفعول. مفعول کی اعرابی حالت کیا تھی؟ نصب تھی، اور یہ ہمیشہ حالت نصب کے اندر آئے گی. لیکن اس سے پہلے فاعل کے اندر جاتے ہیں ہم. فاعل اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو 1 سے 14 صیغہ ہم کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہم نے اب تک پڑھا ہے. مفعول بھی ہم نے ظاہر بھی پڑھ لیا اور ضمیر بھی صورت میں پڑھ لیا. اور ایک صورت ہم نے دیکھی تھی، ایک اور پارٹ ہمارے پاس آیا تھا نئے طور کے طور پر، وہ تھا متعلق. جس طریقے سے فعل جملہ اسمیہ کے اندر متعلق ایک الگ سے پارٹ بن کر آتا ہے، اور وہ کون سا مرکب آتا ہے جی؟ متعلق بن کر کے. متعلق ہمیشہ کون سا مرکب بن کر آتا ہے؟ ہاں، زیادہ تر نہیں، ایک ہی مرکب بن کر آتا ہے متعلق ہمیشہ، اور وہ مرکب اضافی ہی آتا ہے. سوری، مرکب اضافی نہیں، مرکب جاری آتا ہے. آپ بھی کنفیوز کر رہے ہیں میرے کو. آپ مرکب جاری ہوتا ہے، وہ مرکب جاری ہمیشہ متعلق بن کر آئے گا. یہ ہم نے اب تک پڑھا. دیکھیں، بعض لوگ جو ہمارے کلاس میں آتے ہیں نا، ان کو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بھی لے رہا ہوں، تمام کی لے رہا ہوں. صرف و نحو جو ہے نا، گرامر ہے نا، وہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے. لوگ بھاگتے ہیں، بچپن سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں، کچھ معاملات میں ہم بھاگ سکتے تھے، یعنی ہماری جو دنیاوی معاملات کی پڑھائی تھی ہم نے وہاں اسکپ کر دیا. ہمارے پاس جب پیپر آیا نا، وہ ضمن ایک بات میں کر رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات دوری ہے تو میں سوچا کہ اس کو ایکسپلین کر دوں آج. بچپن سے بھاگتے ہم آئے ہو، چاہے وہ انگلش کا گرامر ہو، اردو کا گرامر ہو، کسی کا بھی گرامر ہو. گرامر کے نام سے ہمیں الرجی آتی تھی. ہم نے وہاں اسکپ کرنے کا ہمارے پاس آپشن تھا. یعنی جب ہمارے پاس پیپر آتا تھا نا ایگزام کا، تو اس میں ہم نے گرامر دیکھتے ہمیں الرجی ہوتی ہے، ہم اس کو چھوتے بھی نہیں تھے. میرا معاملہ تو یہی تھا، واللہ عالم باقی کا نہیں پتا. انگلش کا تو بہت ہی زیادہ. وہاں ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم وہاں پہ اگر چھوڑیں گے تو اس میں ہمارا آخرت میں کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا. ہمارے علم میں زیادہ کمی اس اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو ہوگی، لیکن آخرت کے اعتبار سے، دینی علوم کے اعتبار سے ہمارے کمی نہیں ہے. لیکن قرآن کی گرامر جو ہے نا، صرف و نحو عربی کی، یہ ہم سکپ نہیں کر سکتے. ہمیں نہ سمجھ میں آنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. کچھ چیزیں شروعاتی دور میں بڑا مشکل کرتا ہے. میں نے شروع میں ایک بات کہا تھا آپ کو کہ شیطان آپ کو ہر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش یہ کرے گا. یار کنفیوز کر رہا ہے، یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، باؤنس کر رہا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، پورا باؤنس کرتا ہے. سرفراز بھائی کچھ نہیں سمجھ میں آتا اسی لیے کلاس نہیں کرتا ہوں، مجھے تو پورا پلے ہی نہیں پڑتا. نہیں ہے ہمارے پاس کوئی راستہ.
آج اس پرفتن دور کے اندر اگر آپ کو تھوڑی بہت بیسک نالج بھی اگر گرامر کی نہیں آتی، قرآن کی گرامر کا ایٹ لیسٹ قرآن کی گرامر، تو ہو سکتا ہے کہ ان گمراہی میں ملوث ہو سکتے ہو آپ لوگ جو اس خطا کی بنیاد پر آج لوگ ملوث ہیں۔ اور آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسے بہت لوگ ملیں گے آپ کو جو صرف اس علم کی کمی کی بنیاد پر اکثر لوگ گمراہ کر کے پڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیمات ان کے پاس نہ ہونے کی بنیاد پر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کا جو من میں آتا ہے ترجمہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جس کا جو من میں آتا ہے وہ گرامیٹکلی اس چیز کو قرآن کی وہ آیتوں سے وہ معنی مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے جس کا کوئی ہرگز معنی نہیں ہوتا اصل میں وہ۔ تو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو نہ سمجھ میں آئے نا، شیطان کو بولے آپ کے ذہن میں بولے نہ سمجھ میں بیٹھنا میرے کو 1 گھنٹہ برباد کرنی ہے مجھے 1 گھنٹہ، جب وہ 1 گھنٹہ بقول آپ کے ذہن میں بریکٹ میں وہ برباد کریں گے نا، تو وہ بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں وہ بربادی نہیں تھی، وہ بہت مفید چیزیں تھی۔ تو میں تمام کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر بائی چانس آپ لوگوں کو نہ سمجھ میں آ رہا ہوگا یا پھر جن کو سمجھ میں آتا ہے لیکن ان کو بہت گرا گزرتا ہے، اللہ کے واسطے شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، کریں آپ کوشش، نہ سمجھ میں آ رہا ہے زبردستی کریں، یہاں کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہاں چلے میں اب چلتا ہوں آگے چل کے۔ تو ہم نے فیل کے تعلق سے ہم نے یہ تمام چیزیں پڑھی تھی۔ آج ہم 3 ٹاپک پڑھیں گے جی، موٹا موٹا، شارٹ ہے، فٹافٹ کلیئر کر لیں گے۔ یعنی جب ہم نے جملہ اسمیہ کو مکمل کر لیا تھا اور جملہ اسمیہ کے اندر مرکبات کا استعمال کر لیا تھا، اس طرح سے ہم نے فعل ماضی کے اندر فاعل اور مفعول کی جگہ پر مرکبات اضافی، مرکبات جو ناقصات تھے اس کا استعمال ہم نے کیا لاسٹ کلاس کے اندر۔ آج جس طرح سے ہم نے اس وقت مرکبات استعمال کرنے کے بعد جب ہم نے جملہ اسمیہ کو مکمل کر لیا تو پھر ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا کیا تھی؟ فرسٹ ہم نے زور پیدا کیا تھا، پھر اس کو منفی بنایا تھا، پھر ہم نے سوالیہ بنایا تھا۔ وہی پیٹرن لے کر کے چلیں گے فعل کے تعلق سے بھی۔ آج ہم فعل ماضی کے اندر تاکید پیدا کریں گے۔ پہلے تاکید پیدا کریں گے، پھر سوالیہ بنائیں گے، پھر اس میں نفی کریں گے، پھر سوالیہ بنائیں گے۔ ایک جملہ میں بول رہا ہوں جملہ اسمیہ، اس کا ترجمہ آپ لوگ عربک میں کریں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کریں، عربی میں ترجمہ کریں۔ کون کرے گا جی؟ القرآن، ایک منٹ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، یہ والا میرے فون سے ریکارڈ ہوتا ہے، علیہ کے فون ہے اس سے ریکارڈ کرتا ہوں میں۔ القرآن کتاب اللہ، اس کو گرامیٹکلی انالائز کر لیجیے، بتایا القرآن کیا ہے جی؟ گرامر کے صرف و نحو کے ٹرم میں قرآن کیا ہے جی؟ جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو اس کا جملہ کے ٹرم میں، جملہ اسمیہ میں یہ کیا بن کر آ رہا ہے؟ مبتدا بن کر آ رہا ہے، اور مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے۔ کتاب اللہ ہی نکرہ آتا ہے، مضافی اضافی ہے، اور یہ خبر بن کر آ رہا ہے، نکرہ آتا ہے۔ ممکنات کوشش کریں گے، ممکن کوشش کریں گے تو ہمیشہ کوشش یہ کریں گے کہ خبر کو نکرہ لیں، لیکن جہاں پاسبل نہیں ہے یہ خبر جو ہے یہ نکرہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی کتاب کوئی نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہمیں معلوم چل گئی جس کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو وہ معرفہ ہو گیا خود بخود۔ تو القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب میں اگر اس میں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا تھا ہم نے شروع میں، اس میں زور پیدا کرے جی، اس میں زور پیدا کرے، ہاں کرے نہ پوچھے نہیں، بتا رہا ہوں، بتائیں آپ۔ انا لگنے کے بعد کیا شروع میں سب سے پہلا کیا کرتا تھا وہ؟ انا کی اثرات میں پہلی اثر کیا تھی؟ ان القرآن، یعنی اس نے مبتدا کو حالت نصب دے دیا۔ ان القرآن کتاب اللہ، یقیناً القرآن اللہ کی کتاب ہے۔ مزید زور پیدا کرنے کے لیے لام کا اضافہ ہوگا تو لا کتاب اللہ ہی ہو جائے گا، لام لگ جائے گا یہاں پہ، لا کتاب اللہ ہی، ٹھیک ہے نا۔ ان القرآن علی کتاب اللہ، یقیناً قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہمارا مرکب مطلب جملہ اسمیہ کے اندر زور ہم نے پیدا کیا تھا، ٹھیک۔ آج ہم جو پیدا کریں گے زور وہ فعل ماضی کے اندر۔ ایک جملہ بولتا ہوں، میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھا، اس کی عربی میں ترجمہ کرے جی۔ قراتو ہوگا کہ کراتو ہوگا؟ ہاں، قراتو ہوگا یا کراتو ہوگا؟ کراتو جی، اس کے بعد ہاں، اس کے
کیا ہوگا؟ قرآنو، قرآنا، قرآنی، کیا ہوگا جی؟ قرآنا، قرآن مفعول بن کر آ رہا نا جی، فاعل یہاں تو ہے نا، تو میں ہوں نا، تو میں بتایا تھا نا میں تو میں ہوں، تو قراتو کے اندر فعل اور فاعل دونوں آ گیا، مفعول قرآن بن کر آ رہا ہے، لہٰذا قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا۔ اچھا یہ بات نا کسی نے کہا جو صرف رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، رمضان کے علاوہ کسی نے یہ الفاظ کہہ دیا آپ کے سامنے کہ بھائی میں نے قرآن پڑھا، اب آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو رمضانی مسلمان ہے، پھر رمضان میں صرف قرآن کھلتا ہے، اب اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی نہیں میں نے تو قرآن پڑھا ہے، یقین نہیں کیا آپ نے، اب آپ مزید زور پیدا کریں گے، تو زور پیدا کریں گے تو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ اردو میں کیسے زور پیدا کریں گے؟ ہاں سچ میں نے پڑھا نا۔ اب یہ جو ایکسپریشن ہے نا، یہ ایکسپریشن عربی میں کیسے نکالیں گے؟ یہ ایکسپریشن عربی میں نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے اندر جب ہم اس کو تاکید میں لائیں گے، اس کو تاکید پیدا کریں گے تو لفظ قد کا اضافہ ہو جاتا ہے جی، لفظ قد کا اضافہ کر دیں گے۔ ہاں سچی میں نے قرآن پڑھا، وہ اس کو عربی میں کہے قد قرأت القرآن، یقیناً میں نے قرآن پڑھا۔ اچھا قد کا جو معنی ہے نا، مصحف کے اندر آپ کو اس کا ترجمہ تحقیق کے نظر آئیں گے، قرآن کے اندر جو ترجمہ آپ کو نظر آئیں گے قد کا ترجمہ دیکھیں گے تحقیق، پڑھا کبھی آپ نے قد کا معنی وہاں پہ ترجمہ میں تحقیق لکھا رہتا ہے؟ ہاں وہ آئے گا، وہ سب آئے گا، اب آئے گا، سب کچھ ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت سی آیات یاد آنا شروع ہو جائے گی۔ قد کا معنی تحقیق ہوتا ہے، ہاں قد کا معنی تحقیق ہوتا ہے، لیکن یہاں میں معنی کر رہا ہوں یقیناً، لیکن وہاں تحقیق ہوتا ہے، اس پر کبھی غور کیا آپ نے تحقیق کا معنی کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں پرانی اردو ہے، یعنی پرانے جو شروع کے اردو تھے نا وہ قد کا تحقیق کا معنی کرتے، تحقیق کا معنی کیوں استعمال کرتے تھے آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں؟ شیخ واجد حسن نے بھی شاید یہ بات غالباً انہوں نے اپنے کلاس میں بیان کی تھی، اگر کسی نے کی ہو تو معلوم ہوگا۔ تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کا معنی بیان کریں، مثال طور پر میں آپ کو، ہاں ریسرچ ہوتا ہے، میں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں اگر گواہی دے رہا ہوں، میں اگر کوئی گواہی دے رہا ہوں تو مجھے یقین معلوم ہے کہ کسی چور کی گواہی دے رہا ہوں، یعنی چوری کی گواہی دے رہا ہوں، تو میں نے تحقیق کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں نے تحقیق کے ساتھ دیکھا تھا کہ یہ بندہ چوری کر رہا تھا، یعنی اب میں یقین میں ہو گیا، یعنی تحقیق کرنے کے بعد میں یقین۔ مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے عرش پہ ہونے کے تعلق سے ہم نے تحقیق کی، پھر تحقیق کے بعد ہم نے یقین کیا، اسی لیے قد کا معنی تحقیق استعمال ہوتا ہے، تحقیق کا مطلب تحقیق کرنے کے بعد یعنی یقیناً، سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہاں پہ تحقیق کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف جملے بیان کر دیے، آسان یہی ہے، میں نے جو میرے سمجھ میں آیا تھا میں آپ کو بیان کر دیا، لہٰذا مصحف کے اندر یہ تحقیق کے نظر میں آئے گا، لیکن اس کا آپ ترجمہ جو کریں گے آپ یقیناً کے بارے میں کریں گے۔ تو آپ نے یعنی جس نے وہ بولا قد قرأت القرآن، میں نے یقیناً قرآن پڑھا، اب بھی یقین نہیں ہو رہا، اب بھی یقین نہیں ہو رہا ان کو، وہ تو رمضان میں تمہاری کتابیں کھلتی ہے، اب وہ اور مزید زور پیدا کرنے پڑا، تو ہم نے اس کے اندر مزید زور پیدا کرنے کے لیے کیا کیے تھے جی؟ انا کے بعد کیا استعمال کیا تھا ہم نے؟ لام لگا دیا تھا، لام مفتو لگا دیا تھا ہم نے، لیکن میں نے یہ بتایا تھا یہ انا اور لام کا جھگڑا ہے آپس میں، تو یہ ایک ساتھ نہیں آتے، آگے پیچھے آتے ہیں، لیکن قد کا ساتھ اس کا کوئی لفڑا نہیں ہے، یہ آرام سے بولتا ہے بھیا میں آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہوں، میں شروع میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کے ساتھ، تو یہ لام یہاں بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد بن جائے گا یہ لقد، لقد قرأت القرآن۔ اب یہاں ذہن میں دورہ ہے کون کون سی آیت آپ کو پڑھی ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جس کے شروع میں لقد کا استعمال ہوا ہے؟ کوئی ایک آیت یاد ہو؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جی اس کو سورہ 3 اس پہ پڑھیں گے ہم لاسٹ میں جا کر کے، ابھی ہم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو جا کر کے بھی انالائز کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو مکمل انالائز کریں گے کہ کون کون سا جملہ، یعنی اس جملے کے اندر کون کون سا کیا، کون سا صرف و نحو کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے کون کیا بن کر آ رہا ہے۔ تو بس یہی سمجھ لے، یعنی آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ جب ہم فعل ماضی کے اندر زور پیدا کریں گے تو نارمل زور پیدا کرنے کے لیے قد کا اضافہ کریں گے، ٹھیک، مزید زور پانے کے لیے قد کے شروع میں لام مفتول ہٹ جائے گا، یعنی لقد ہو جائے گا، اور بھی یقین نہیں ہو رہا، اب بھی یقین نہیں ہو رہا، کیا کریں گے؟ اب قسم کھا لیں گے، یعنی شروع میں اب ہم اس کو یہاں لکھ دے رہا ہوں میں، یہاں میں نے قسم کھا لیا، واللہ، ہم نے تو اللہ کی قسم کھانی تھی، واللہ لقد قرأت القرآن، یقیناً اللہ کی قسم میں نے قرآن پڑھا ہے، اب تو یقین ہو جانا چاہیے،
اگر اب بھی یقین نہ ہو تو سمجھ لے کہ وہ بندہ کیسا کہ یقین نہ کر رہے ہیں آپ اتنا بھی. یعنی واللہ لقد قرأت القرآن، یقیناً اللہ کی قسم میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھا. سمجھ میں آیا یہاں تک؟ کوئی سوال؟ کہاں پر؟ وَلَقَدْ وہاں پہ وہ نہیں آئے گا نا، قسم نہیں آئے گا نا. واو اگر نارملی آ رہا ہے اور اس کے بعد والا کوئی اسم حالت جر میں نظر نہیں آ رہا تو وہ واو قسمیہ نہیں رہے گا، وہ آتا پھر تفسیری بن جائے گا. پھر وہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي جو ہے نا، وہ تو واو اور کے معنی میں، اور یقیناً ہم نے، اگر یہاں صرف واو لگا رہتا نا تو یہ اور کے معنی میں آتا ہے جی، اور یقیناً میں نے قرآن پڑھا. لیکن اگر ہمیں قسم کھانا ہے، اللہ رب العالمین نے قسم کھایا نا، تو اس کے بعد والا اسم وہ سمجھ میں آئے گا نا، یہ اور یہ فرق، یعنی یہ واو اور یہ واو قسمیہ میں فرق یہ بیان کرے گا کہ اس کا بعد والا اسم حالت جر میں نظر آئے گا. جب وہ بعد والا اسم حالت جر میں نظر آئے گا تو سمجھ جائیں گے یہ واو قسمیہ ہے، اور واو اس کے بعد کوئی اسم نظر نہیں آ رہا حالت جر نصب جر میں کچھ بھی عام حالت میں نظر آ رہا ہے، تو وہ واو عطف تفسیری یا اور کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، معنی میں ہی آتا ہے، کیونکہ واو دو طرح کے آ رہے ہیں، ایک واو ایک واو. فرق جو بیان کرے گا، ہاں فرق جو بیان کرے گا. جی جی، تو واو اگر وائی سے پہلے اگر لقد لگا، لقد سے پہلے واو ہو تو وہ اور کے معنی میں ہی آئے گا. دیکھنا کرم میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ واو قسمیہ اگر رہے گا تو بعد والا اسم حالت جر میں نظر آئے گا، اور یہ کوئی معنی نہیں بنتا ہے کہ قد کا لقد کا کوئی قسم اللہ رب العالمین کھائے یا ہم کھائے، یقیناً کو کوئی قسم نہیں کھاتا ہے اللہ. اچھا میں ایک اور چیز آپ کو کلیئر کرتا چلوں، صرف قد، یہ بات ذہن میں بیٹھا لے تھوڑا سا، یہ تھوڑا ٹف گزرنے والا لیکن امید کرتا ہوں سمجھ میں آ جائے. لفظ قد جو ہے نا یہ حرف ہے، اور جب یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہو، لقد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، قد کی بات کر رہا ہوں، جب کبھی ماضی کے ساتھ یعنی فعل ماضی کے شروع میں قد کا اضافہ ہو جائے تو وہ مکمل جملہ ماضی قریب کا جملہ دیتا ہے. جی ماضی قریب کیا ہے بیان کر رہا ہوں میں ابھی، ماضی قریب کا دیتا ہے جی. اس کو انگلش میں کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. وہ لکھنا نہیں ہوگا، انگریزی نہیں پڑھ رہے ہم، بس اتنا جان لیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، ماضی قریب. اس کے ایکویلنٹ انگلش میں استعمال ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. اور آسان کر دیتا ہوں، وہ جملہ جس میں چکا ہے چکی ہے کا مفہوم نکلے، جس میں چکا ہے چکی ہے کا مفہوم. ماضی قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات ماضی میں گزری وہ بہت ہی قریب کی بات ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی کلیئر ہو جائے گا. میں کہتا ہوں میں نے کھانا کھایا جی، عربی بنا ہے کوئی؟ بہت ٹف ہو گیا ماشاء اللہ. پہلے تاما، تام کہتے ہیں کھانے کو، تام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اکلتو اتاما، اکلتو تاما میں نے کھانا کھایا، اکلتو تاما میں نے کھانا کھایا. اس میں زور پیدا کریں گے، قد کا اضافہ ہم نے کیا. ایک معنی جو ہم نارملی کریں گے اپنی زبان میں جو معنی کریں گے یقیناً میں نے کھانا کھایا، لیکن اس کا ایک بہترین جو ترجمہ ہوگا، بہترین ترجمہ اب یہ ماضی قریب کا مفہوم دے گا. لہٰذا اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے میں کھانا کھا چکا. اب دیکھیے جب یہ میں بات کہہ رہا ہوں نا، اس میں بذات خود زور پیدا ہو چکا ہے، میں کھانا کھا چکا، شیورٹی مل گیا نا، اس میں یقیناً مل گیا. اسی لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر جو چکا ہے چکی ہے کا مفہوم پیدا کرے گا وہ فعل ماضی قریب کے اندر فعل کرے گا. لہٰذا جب قد کا صیغہ استعمال ہوگا، لقد نہیں، میں قد کی بات کر رہا ہوں، جب قد کا صیغہ استعمال کریں گے ہم جملہ فعلیہ کے اندر، وہ بھی ماضی فعل ہوگا ہمارا، تو اس کے اندر ہم ماضی قریب کا صیغہ استعمالی ماضی قریب کا مفہوم پیدا کریں گے. اکلت طعاما کا معنی اب ہم یہ جو ترجمہ کریں گے میں کھانا کھا چکا، میں کھانا کھا چکا. آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پاسبلٹی اب کر سکتے ہیں کہ یقیناً میں نے کھانا کھایا، لیکن یہ مزہ نہیں آ رہا. لیکن جو مزہ آپ کو یہ جملہ استعمال کرنے میں، یقیناً میں کھانا کھا چکا، میں کھانا کھا چکا، شیورٹی مل گیا نا، جیسے آپ نے کہا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا میں کہتا ہوں غور کرنا جملوں کے اندر، اس کے بعد جملہ بنانا اس کا. سورج غروب ہو چکی، سورج غروب ہو چکی. ایکچوئل میں ہو چکی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ہو چکا ہی ہوگا اردو کے اندر. ہو چکی کیوں بول رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ میں آئے گا تو بتائے گا.
एग्जैक्टली अरबी में। हाँ, तो उर्दू में जब इसका तर्जुमा करेंगे, सूरज गुरूब हो चुका, गुरूब होने के लिए अरबी इस्तेमाल होता है गरबा, गैन रा अरबा, गरबा। अरे कद गरबत अश-शम्स, अश-शम्स। मोनस का सिगा क्यों इस्तेमाल किया हमने? क्योंकि हाँ, सिमाई के अंदर आता है और गैर हकीकी मोनस है। एक क्लियर करता चलूं आपको, नॉर्मली जब हमारा मफऊल फाइल जो होता है हमारा, सॉरी मफऊल जो है ना, सॉरी माजरत, फाइल जो है हमारा, अगर गैर हकीकी मोनस आ जाए, गैर हकीकी मोनस आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके लिए फेल जो है सिगा नंबर 1 भी इस्तेमाल हुआ। कद गरबा शम्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको समझना होगा, कद गरबत अश-शम्सा जो है ना, मिलाकर पढ़ना है। मैंने उस दिन कायदा क्या बयान किया था जी, जब दो आपस में साकिन मिल जाए तो उसको मिलाने का तरीका, तो आप जेर दे देंगे, हाँ जेर, उसको जेर दे देंगे। कद गरबती शम्सा, कद गरबती शम्सा यानी सूरज गुरूब हो चुका। यानी जब हमारा फाइल गैर हकीकी मुअन्नस हो, उसके लिए हम सिगा नंबर 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिगा नंबर 4 भी इस्तेमाल। हमें रूल के हिसाब से जाना ताकि हमारा जो कायदा है वो पक्का हो, हमें रूल फॉलो करना है, ठीक है ना। लिहाजा अगर आपको कुरान मजीद के अंदर या हदीस रसूल के अंदर अगर गैर हकीकी मुअन्नस के लिए, या फिर आपने देखा मुअन्नस तो है, गैर हकीकी आपने नहीं समझा, लेकिन उसके शुरू में फेल का पहला सिगा लगा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, या सरफराज भाई ने तो गलत पढ़ा दिया, नहीं, वो दोनों इस्तेमाल होता है, ठीक है। नॉर्मली हमें प्रैक्टिस करना है, हमें कायदे के हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कद गरबती शम्सु, सॉरी कद गरबती शम्सा। अच्छा, जुमला बना जी, मेहमान खाना खा चुके, मेहमान खाना खा चुके। मेहमान के बारे में बता दो रहा, ज़ईफुन होता है, ज़ईफुन मेहमान के लिए, और मेहमानों के लिए ज़ुयूफुन, ज़ुयूफुन, ठीक है। अब बनाए, क्या आएगा, मेहमान जमा है ना जी, तो तीसरा सीखा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अकलू, अकलू कौन सा सीखा है, अकलू कौन सा सीखा है? अकला या अकलू, जल्दी बयान करे। जाहिर है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए जो फाइल है हमारा जाहिर है, ये नहीं, जमीर में नहीं आना, हाँ हुआ। देखिए एक बात ये समझे, जो फाइल है हमारा हुआ से लेकर के हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नानू, ये 14 के अलावा मफूल अगर हमारा आ रहा है, फाइल हमारा आ रहा है इन 14 के अलावा, तो बस इतना कंफर्म कर लो हमारा फाइल जो है जाहिर है। तो जुयूफुन हुआ हुमा में आ रहा है कि नहीं ना आ रहा, तो बस जाहिर है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, ठीक है ना। तो जुयूफुन अज दुयूफुन, ठीक है ना जी, अकला अज दुयूफुन, खाना खाने वाला जी, मेहमान है जी, क्या खा रहे हैं जी, वो मेहमान खाना खा चुके हैं, आप बनाए कद अकला जुयूफु। उसके बाद, उसके बाद खाना की बात कर रहा हूं मैं, फ्रूट्स नहीं, खाना अभी तो बनाया मैंने, अतामा, कद अकला जुयूफु तामा, मेहमान खाना खा चुके, मेहमान खाना खा चुके जी। जुमला बनाया, मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया, मैं हिफ्ज कर चुका या हिफ्ज कर चुकी। हफाजा इस्तेमाल होता है, हाफा और ज़ो,
ہاں جی حفظتو، زبردست، قد حفظتو، زبردست، میں قرآن یاد کر چکا، میں قرآن حفظ کر چکا، میں سورۃ الملک یاد کر چکا یا کر چکی؟ دیکھتے ہیں یہاں کس کا دماغ چلتا جی. قد حفظتو جی، سورۃ ال ہوگا یا سورتہ ہوگا؟ جلدی بیان کر. سورۃ الملکی کیوں ہوگا جی؟ سورۃ الملکی کیوں ہوگا؟ سورۃ الملکی کیوں ہوگا؟ سورۃ الملکی کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے اضافے. ارے سورت پر زبر کیوں آیا یہ پوچھ رہا ہوں میں. سورۃ الملکی کیوں آیا؟ سورۃ الملکی کیوں نہیں آیا؟ مفعول ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیز میں سوال کر رہا، بس اس کو ذہن میں رکھیں گے نا کلیئر ہوتا چلے گا انشاءاللہ ہر چیز. قد حفظت سورۃ الملکی، یقیناً میں نارمل ترجمہ کرے وہ ماضی قریب کا، یہ میں سورۃ الملک یاد کر چکا یا کر چکی. ٹھیک ہے زبردست. لڑکی کے لیے میں کر چکی سورۃ الملکی. ہاں سورۃ الملکی، سورت جو ہے نا، سورت کے نام سورۃ الفاتحہ، سورۃ النساء، یہ مرکب اضافی ہے. سورۃ البقرہ، ہاں یہ سورۃ البقرہ، یہ جتنے بھی سورت کے نام ہیں نا وہ نارملی مرکب اضافی ہے. بقرہ کی سورت یعنی گائے والی سورت، ملک والی سورت، سمجھ میں آ رہا؟ تو جتنے بھی نارملی سورت، ہاں ملک کی سورت یعنی کہ سورت جتنے بھی آیا یعنی سورتیں ہیں نا وہ سورتوں کے نام جو ہے نارملی مرکب اضافی کے اعتبار سے. جی دیکھیں قرآن مجید میں، ایک منٹ، اب وہ آیت میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اس کو اب آپ لوگ انالائز کر لیں گے انشاءاللہ. یہ آیت تو سب کو یاد ہے لیکن اب اچھے سے یاد رہے گا. اللہ رب العالمین سورۃ التین میں کہتا ہے لقد، جی البتہ تحقیق، البتہ تحقیق، یہ کیا ہے جی؟ ہم نے پیدا کیا ہے. کون سا صیغہ ہے جی؟ ایک دم لاسٹ والا ہے. ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے نا. ہاں خلقنا، تو خلقہ سے خلقنا، یقیناً ہم نے پیدا کیا کس کو جی؟ آگے مفعول آ گیا لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا. جی آگے کیا آ رہا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ فی، کون سا لفظ ہے جی؟ کون سا حرف ہے؟ ہاں حرف جر. جی اچھی صورت، بہترین صورت. لقد خلقنا الانسان، لقد زور پیدا ہوا، فعل فاعل مفعول. یہ کیا ہے جی؟ یہ پورا متکلم نہیں، متعلق، متکلم، ماشاءاللہ متعلق. اچھا یہ احسنی جو ہے جر میں کیوں آ رہا؟ اچھا یہ حصہ کیا؟ یہ حصہ فی کے پہلے اتنا حصہ کیا ہے جی؟ اضافی ہے. اور اگر یہ فی نہ ہوتا تو کیا ہوتا جی؟ یہ احسن تقویم ہوتا اچھی صورت میں، لیکن فی لگنے کی وجہ سے یہ جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے ہاں اضافی ہے نا. الف لام ہے اس میں؟ پہچانے دیکھ طریقہ کہہ سکتے. الف لام ہے؟ نہیں ہے. تنوین ہے؟ نہیں ہے. کنفرم کب کریں گے جب اگلا اسم حالت جر میں نظر آیا ہمیں؟ اگلا اسم، ہاں بس اس طرح سے پہچانے مرکب اضافی، آسان طریقہ یہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ یعنی ہمارا ایک ٹاپک کا مکمل ہوا الحمدللہ. فعل ماضی کے اندر زور پیدا ہم نے بہت کر لیا، اب تھوڑا منفی بنایا جائے.
فعل ماضی کے اندر منفی پیدا کرنے کا طریقہ ایک دم آسان ہے، ایک دم آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ بس آسان ہے۔ میں کہتا ہوں جملہ بنائیں جی آپ، زید نے احمد کو مارا، زید نے احمد کو مارا، احمدن ضرب زید احمدن، زید نے احمد کو مارا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو منفی بنانا، منفی بنانے کا طریقہ ایک دم آسان ہے، اس کے شروع میں ما لگا دے، فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دے، جملہ بن گیا منفی۔ ما ضرب زید حامدن، سوری احمدن، ما ضرب زید احمدن، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید نے احمد کو نہیں مارا، زید نے احمد کو نہیں مارا۔ ایک چیز بیان کر دوں میں آپ کو، آ رہا وہی بتا رہا میں، ایک چیز بیان کر دوں، فعل ماضی کے اندر جب ہم لا کا استعمال کریں گے نا تو جملہ میں تکرار پیدا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں دو فعل کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مارا نہ مارا نہ مدد کی، نہ مارا نہ مدد کی، تکرار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا یہ تھوڑا سا باؤنس کر جائے گا آپ لوگوں کو، بس اتنا بتا دوں کہ جملے میں تکرار جب پیدا کریں گے تو ہم جملہ کا شروع میں لا استعمال کریں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے لا صدق، قرآن کی یاد ہے نا، جہاں تک میرے نہ انہوں نے تصدیق کی نہ نماز پڑھے، غالباً بھی محدود رکھیں، اسی چیز کو محدود رکھیں۔ آپ سمجھ نہیں رہی ہے کہ کاٹ رہے کیوں کر رہے، میرا میں کال کر رہی ہے، کچھ ضرورت ہوگا لیجیے بات کر لیجیے، ضروری ہوگا تبھی کر لیجیے، بول دیجیے 2 منٹ پڑھا رہے ہیں۔ ما ضرب زید احمدن، زید نے احمد کو نہیں مارا، زبردست۔ میں نے سورۃ الملک یاد نہیں کی، یا میں سورۃ الملک یاد نہیں کیا، جی بنائے جی، پہلے سورۃ الملک یاد کرنے والا لے لینا، بولے حفظت جی، حفظت سورۃ الملک، میں نے سورۃ الملک یاد کر چکا، میں نے سورۃ الملک یاد نہیں کیا، ما حفظت سورۃ الملک، میں نے سورۃ الملک یاد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ مہمان کھانا نہیں کھائے، واپس بنا دے، اسی کو لے کے چلے آرام سے۔ ما اکل ضیوف الطعام، ما اکل ضیوف الطعام، مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم نے دروازہ نہیں کھولا، جی بنا تو ما، غلط، فتح، ما فتح ابراہیم الباب، دروازہ نہیں کھولا، جی جی۔ اسامہ کرسی پہ نہیں بیٹھا، اسامو، ٹھیک ہے، پکی بات ہے۔ اسامتو، جی، اس کے بعد الکرسیہ، الکرسیہ کیوں ہوگا جی؟ الکرسیہ، ما جلس اسامۃ علی الکرسیہ، اچھا یہ اسامہ تو کیا بولتا مؤنث ہے نا، بولتا آ رہا نا، تو جلسہ کی جگہ پہ جلست کیوں استعمال کریں ہم نے؟ بولتا آ رہا نا، نام سے مذکر ہے، گولتا کی وجہ سے مؤنث نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی، چلے الحمدللہ۔ کچھ مؤنثوں کے مذکروں کا نام آخر میں گولتا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان ہے، کوئی ٹینشن، کوئی سوال وغیرہ؟ آج کا کلاس ایک دم آسان ہی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، جملہ فعلیہ کے اندر شروع میں ما کا استعمال کریں گے اور ہمارا جملہ فعلیہ جو ہے ہمارا منفی جملہ بن جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے بڑی پیاری ہے، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 ہے، وہ قصہ جب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگوں نے جھگڑا کیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، کن کو؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ رب العالمین نے وہاں پہ لفظ استعمال کیا وما قتلوہ. جی ما قتل اچھا اس کا ترجمہ آپ لوگ خود کریں. ان لوگوں نے قتل کیا, ان لوگوں نے قتل کیا, ترجمہ کری جی. ارے ان لوگوں نے قتل کیا ہوں میں بول رہا ہوں ان لوگوں نے قتل کیا کہ نہیں. غلط نہیں, غلط نہیں, ان لوگوں نے قتل کیا, ان لوگوں نے قتل کیا. قتلو قتلو, ان لوگوں نے قتل کیا. کس کی؟ اس کی. ان لوگوں نے قتل کیا اس کی. تو میں نے اس دن بیان کیا تھا آپ کو, یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ جب ہمارا ظاہر ہو جائے فعل اور ہمارا جو فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہو جائے اور وہ صیغہ نمبر 3 ہو تو اس کے آخر سے ایک الف کو ہٹا دیا جاتا ہے. ما قتلوہ, ما قتلوہ, ان لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا, ان لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا. وا ما صلبوہ, اور نہ ہی ان کو سولی دی, نہ ہی ان کو سولی دی. آگے جا کے اللہ رب العالمین کہتا آگے بلکہ رفع, اس کو اٹھا لیا. جی رفع, رفعہ اللہ, کیا ہے ترجمہ جی؟ رفع اللہ, رفع اللہ, رفع اللہ کیا ہے کہ ترجمہ کیا ہے؟ رفع اللہ, اس کو اٹھایا اللہ نے. وہ جو میں نے قاعدہ بیان کیا تھا جی, اگر ہمارا مفعول ظاہر ضمیر کی صورت میں ہو اور فاعل ظاہر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. دیکھیے فعل کے ساتھ اٹیچ ہوا نا, ہاں. اس کے بعد رفع اللہ الیہ, کس کی طرف؟ اپنی طرف. الیہ, رفع اللہ الیہ, اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف. کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی سوال؟ ہاں. الیہ میں ہی کی ضمیر اللہ خود اپنے طرف لے رہا ہے, اس کی طرف اللہ اپنی تھرڈ پارٹی کی طرف استعمال. قرآن مجید میں جب استعمال رب العالمین نے کیا ہے وہ اپنے کو مخاطب کے صیغہ میں نہیں استعمال کر کے تھرڈ پارٹی میں استعمال کیا, غائب کے صیغہ میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے نا. اس کا ترجمہ اللہ خود کہہ رہا نا, یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا. رفع اللہ, یہ ہم بیان کر رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں نا. اس کو اللہ نے اٹھایا, الیہ, الیہ اس کی طرف. ہم جب اشارہ کر رہے ہیں کس کی طرف؟ ہم پڑھ رہے ہیں نا الیہ, ہاں الیہ اس کی طرف. اب ہم جو اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف, تو کس کی طرف کر رہے اشارہ؟ بس وہی بات ہے نا. بس اس کو ایک عام ترجمہ میں الیہ کا ترجمہ یہ کریں گے اپنی طرف, اپنی طرف. اللہ جب خود کہے گا تو وہ کہے گا اپنی طرف, ہم جب کہیں گے الیہ تو اس کی طرف. کلیئر ہے؟ چلے اب یہ ہوا ہمارا جملہ اسمیہ کے اندر منفی بنانے کا, جملہ فعلیہ کے اندر منفی بنانے کا طریقہ. سوالیہ بنانے کا طریقہ اب آخری لیتے ہیں, یہ آخری ٹاپک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک دم آسان, اتنا آسان, اتنا آسان, اتنا آسان کہ بہت ہی آسان. جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے جب شروع میں جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنایا تھا تو سب سے پہلے کیا پڑھا تھا جی؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کا طریقہ جب ہم نے پڑھا تھا تو پہلا طریقہ کیا تھا جی؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نہیں نہیں, یہ تو دوسرا طریقہ تھا. میں نے بتایا تھا نا آپ کو, یاد کریں کہ کچھ سوالوں کے جواب ہاں اور نہ میں ہوتا ہے اور کچھ سوالوں کے جواب ہاں اور نہ میں نہیں ہوتا. جو سوالوں کے جواب ہاں اور نہ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے؟ آ اور حل. اس کو کیا کہتے ہیں جی عربی میں, اصطلاح میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں حروف استفہام. حروف استفہام, حروف استفہام کیا تھی جی؟ دو تھے, حرفانی تھے, وہ دو حرف تھے. کیا تھی؟ آ اور حل. ایگزیکٹ وہی طریقہ ہے. جس طرح سے جملہ اسمیہ کو بنانے کا طریقہ تھا سوالیہ, ویسے ہی جملہ فعلیہ وہ بنانے کا طریقہ ایک دم سیم ٹو سیم ہے. کیا کرنا ہے جی؟ اس ماں کو شروع میں ہٹانا ہے اور آ اور حل لگا دینا. میں کہتا ہوں ضرب زید احمدن, کہ زید نے احمد کو مارا. میں کہنا چاہتا ہوں کیا زید نے احمد کو مارا؟ ضرب زید احمدن, سوالیہ بن گیا جی.
हफस्तु सूरतल मल्क, क्या मैंने कुरान याद किया, या मैं आपको कह रहा हूं आपको बारे में, सवाल के बारे में, आपके बारे में, हफस्त सूरतल मल्क, तो क्या तूने कुरान सूरतुल मुल्क याद किया, तो आप सवाल कर देंगे हल, या फिर आ लगा दे, हल हफस्त सूरतल मुल्क, क्या तूने कुरान सूरतुल मुल्क याद किया। हफस्ता ठीक है, जरा अगर मुअन्नस है तो ठीक है, हफस्ती ठीक है। अच्छा, अकल तु तामा, मेहमानों ने खाना खाया, क्या मेहमानों ने खाना खाया। अकल तामा, क्या मेहमानों ने खाना खाया। फतह इब्राहिम अल बाबा, इब्राहिम ने दरवाजा खोला। हल फतह या आ फतह, हल फतह इब्राहिम अल बाबा, क्या दरवाजा इब्राहिम ने खोला, या इब्राहिम ने दरवाजा खोला। जलसा उसामा तो अलल कुर्सी, क्या उसामा कुर्सी पर बैठा, आ लगा दे, हल लगा दे। अजलसा उसामा तो अलल कुर्सी, ठीक है, तो आप कहेंगे नाम या फिर ला, ठीक है ना। मा कतलुहु व मा सलबुहु, जी ये मैंने मां हटा दिया। मैंने सवाल किया, क्या उन लोगों ने उनका कत्ल किया। अकतलुहु व सलबुहु, या फिर शुरू में वापस आ लगा दे, लेकिन एक आ लगाने का ही काफी है, एक आ लगा देंगे तो वावा तब तफसीरी से वो ऐड हो जाएगा उसके साथ। अकतलुहु व सलबुहु, क्या उन लोगों ने उनको कत्ल किया, या सलब किया यानी सलीब पे चढ़ाया, तो आप कहेंगे ला। अरफहुल्लाहु, क्या अल्लाह ने उन्हें उठाया अपनी तरफ, शुरू में आ लगा दे। अरफहुल्लाहु, क्या अल्लाह ने उठाया उनको, इलैहि उसकी तरफ। आसान है एकदम, हाँ बोले। ला इसलिए नहीं लगा सकते, नो और नाइदर कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया। नो और नाइदर का सेगा जो है ना, इसीलिए मैं बोला ना, वो जो तकरार वाला मामला है ना, वो अलग तरह का मामला है, वो थोड़ा अलग पेचीदा चीज है, उसको अलग रहने दे। अभी आप उसको जाएंगे, उस अंदर उसकी गहराई के अंदर जाएंगे तो फिर और कंफ्यूज होंगे, ये भूल जाएंगे आप, ठीक है ना। वो गौर खुद करना आप कि जहां पे वमा कतलुहु वमा सलबुहु का सेगा इस्तेमाल हुआ है, वहां पर मां क्यों इस्तेमाल हुआ है, और जहां ला इस्तेमाल हुआ है वहां ला, दोनों में फर्क क्या आपको नजर आएगा। जब आप दोनों को फर्क करेंगे तो एक फर्क नजर आएगा आपको, वो कल आप बताना खुद ट्राई करके, ठीक है। देखता हूं फर्क पहचान पाओगे कि नहीं, तब आपको समझ में आए कि तकरार का माना क्या है। जी शुक्रान, एक मिनट मैं ज्वाइन कर जाऊं साइड से जी। अच्छा, ये हो गया हुरूफ इस्तिफहाम और ऐसे सवालों के जवाब जिनका हाँ और ना में मुमकिन नहीं था, उसको क्या इस्तेमाल किया था हमने जी, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया था हमने, इस्तिफहाम इस्तेमाल किया था, लेकिन था क्या वो, कौन सी, नहीं वो तो वो चीजें थी ना, वो तो हुरूफ थे ना, वो उसको कहते क्या है, अस्माए इस्तिफहाम, अस्माए इस्तिफहाम। वो क्या थी जी, वो कौन कौन से थी, ये बता दे फटाफट। माँ, मन, कैफा, ठीक है ना, आईना, अयाना, ठीक है ना, मता, उसके बाद कम, लिमा, और उसके बाद क्या था जी, उसके बाद क्या था, और तो कुछ तो नहीं था, अय्युन, हाँ अय्युन, याद है सबका माना। मां का माना क्या लिया था जी हमने, क्या, मन, कौन, कैफा, कैसे, आईना, आईना कहां, अयाना, गलत, ये दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होता था, मता, मता और अयाना दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होता। कौन कौन सा था ये बताएं। मता हादल वादू, याद कर लेना, कुरान की आयत है सूरतुल मुल्क की। मता हादल वादू, यकूलूना मता हादल वादू, वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। कब, कब का माना में इस्तेमाल होता है, कम, कम लबिस्ता कुरान इस्तेमाल किया, और कितने दिन तक, हाँ कितने कितने कितना, हाँ लिमा, लिमा लिमा, क्यों, अय्युन, अय्युन,
विच वन कौन सी? हाँ, और एक थी अन्ना, अन्ना लकी हादा, अन्ना कहां से अन्ना। इन तमाम को इस्तेमाल करना है जी, आपको जुमला बनाना है और अस्मा इस्तिफाम के तौर पे बनाना है जी। बनाए कि एक तो जुमला बनाए। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, नॉर्मली क्या होता है, यहां फर्क करने में आपको आसानी हो जाएगी। फेल के साथ जब माँ का सिगा इस्तेमाल होता है नहीं, माँ इस्तेमाल होता है ना, तो वो माजा इस्तेमाल करता है जी, पहचान के लिए। क्योंकि माँ का अगर इस्तेमाल शुरू में हो जाएगा और वो बाद में कोई जुमला में तब्दीली नहीं करेगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो माँ नफी वाला है या ये सवालिया वाला है। अभी मनफी बनाया ना हमने माँ के साथ, तो मैं कहता हूं माँ जरा जैदुन, जैद ने नहीं मारा। अब मैं माँ इस्तेमाल कर दूं, माँ जरा जैदुन, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब माँ कौन सी लेना है, ये माँ लेनी है, ये माँ लेना है, सासू माँ लेना है या अपनी माँ लेना है, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लिहाजा माजा इस्तेमाल होता है, माजा, माजा इस्तेमाल करते हैं। वो दाल और अभी अलिफ का इजाफा कर देते हैं, माजा जी। जुमला बना है क्या? मैं सवाल करता हूं, आपने क्या खाया? अरबी क्या कहेंगे इसकी? मैं सवाल कर रहा हूं, माजा अकलता, क्या खाया आपने? जवाब अरबी में दे। माजा अकलता, अकल तो तामा, तामा मैं खाना खाया या खाना खाई। अच्छा मैं रोटी खाई, रोटी की अरबी क्या होती है? नहीं सफिया बनाएंगे, सफिया बताइए क्या होता है सफिया? खुब्जा, खुब्जा होता है, रोटी को खुब्जा कहते हैं। अकल तो खुब्जा, सफिया को मालूम होगा क्या हो, चावल को क्या करता है अरबी में? रुज़ा जी, रुज़ा रुज़ा कहते हैं गालिबन जी। चलते हैं आगे, चलते माज़ा अकल, तो तूने क्या खाया, ये सवाल हुआ। अच्छा घस दिए मेरे, मेरा ही कागज मिला आपको, छुपिए। नहीं मिला नहीं इसीलिए। अच्छा आगे चलते हैं कि तूने कुरान से क्या पढ़ा, अरबी बनाई जिसकी। हाँ वो हमेशा शुरू में आता। तूने माजा कराता, कुरान से, कुरान से क्या पढ़ा? नहीं गलत। माजा कराता मिनल कुरानी, नहीं कुरान के साथ कैसे आएगा, भी कैसे आएगा, कुरान के साथ थोड़ी पढ़ा। तूने कुरान के साथ क्या पढ़ा? मिनल कुरानी से, कुरान से क्या पढ़ा? मिनल कुरानी, माजा करातल, माजा कराता मिनल कुरानी, क्या जवाब दीजिएगा जी? नहीं अन दूसरा चीज है ना, वो मैं बताया था ना आपको, जगह से कोई आ रहा तो अन, इसके अलावा कोई और इस्तेमाल हो रहा से तो मिन, मिनल बैती अनफला, समझ में आ रहा ना? मिनल कुरानी जी, क्या जवाब देंगे इसकी जी? आपने, हाँ आप जवाब देना चाह रहे हैं कि मैंने सूरतुल बकरा पढ़ा। हाँ सूरतुल बकरा, जबरदस्त। मिनल कुरानी को लास्ट में लेकर आ जाए, करातु सूरतुल बकरा मिनल कुरानी, क्योंकि नॉर्मली तरतीब यही है कि मुतालिक बाद में आता है जी। मन को लेते हैं जी, हाँ हाँ सूरतुल बकरा थी, सूरतुल बकरा थी जी। ये सवाल है आपसे, मैं कहता हूं तुझको किसने पैदा किया, इंसान को किसने पैदा किया जी? सवाल बना रहा हूं आपसे, सॉरी, मन खलकल इंसाना, इंसान को किसने पैदा किया जी? खलकल्लाहु इंसाना। और अगर मैं इंसान की जगह पर जमीर इस्तेमाल करूं तो क्या जुमला बनेगा जी? खलकहुल्लाहु, खलकहुल्लाहु, उसको अल्लाह ने पैदा किया, जबरदस्त। आगे चलते हैं, मैं अगर सवाल करूंगा मन खलका, उसको किसने पैदा किया? मन खलका, अरबी में जवाब दे।
ہیں؟ مجھے پیدا میں ہو رہا ہوں نا، میں تھوڑی پیدا کر رہا ہوں. میں فائل بنوں گا مفعول بنوں گا؟ ہاں میں بول رہا ہوں من خلقا، تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ جی مجھے میں پیدا ہو رہا ہوں یا میں پیدا کر رہا ہوں؟ ہاں تو میں مفعول بن رہا ہوں. فائل کون ہے؟ اب بنا اس کی عربی. نہیں، غلط خلق نہیں کریں گے، غلط. دیکھیں خلقنی اللہ، خلقنی اللہ، یہ جو نی ہے نا، میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، جب بھی یہ نی کا صیغہ استعمال ہمیشہ فعل کے ساتھ اگر آئے گا تو وہ نی کی صورت میں آئے گا. اور چونکہ یہ ضمیر ہے، فاعل ہمارا جو مفعول جو میرا ضمیر ہے، لہذا وہ خلق کا فعل کے ساتھ جڑ گیا. خلقنی، خلقنی اگر بیان کریں گے تو غلط ہو جائے گا، پورا جملہ غلط. اس کو مٹاتا ہوں. اچھا ایک بات بتائیں، میں کہتا ہوں اس کو اللہ نے پیدا کیا، عربی بنائیں. خلقہ ہو ہے نا، ہو کے سب سے آخر میں انا کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ یا. اور جب یا استعمال جب یا استعمال کریں گے تو بتایا تھا میں نے، وہ فعل کے ساتھ جب جڑے گا تو وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ نون صاحب بیچ میں آئیں گے، نون وقایا، لہذا نی استعمال، نی استعمال ہوگا. اور یہ کبھی یا ساکن کے طور پر آتا ہے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے. خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی.